یہلک الا القوم الفاسقون، پس کون ہلاک ہوگا مگر وہی جو نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ احزاب ایک مدنی صورت ہمارے سامنے آئی تھی، اس کے بعد سورہ سبا سے لے کے سورہ احقاف تک 13 مکی صورتیں ہم نے پڑھی۔ اب 3 مدنی صورتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ بقرہ کے فوراً بعد اور غزوہ بدر سے بالکل جو ہے وہ تقریباً اس سے ذرا سا پہلے نازل ہوئی۔ گویا یہ صورت بھی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں غزوہ بدر کے حوالے سے ہی مسلمانوں کو کچھ رہنمائی دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، ان کی تمام نیکیاں اگر کوئی کی ہیں تو وہ برباد ہو گئی۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خاص دیکھیے کتنی اہمیت دی جا رہی ہے، تاکہ ثابت کیا جائے کہ صرف انہی کی بات ہو رہی ہے جو حضرت محمد پر ایمان لانے والے ہیں، ورنہ یہودی بھی دعوے دار تھے، ہم بھی ایمان لائے ہیں کئی نبیوں پر اور ہم بھی کئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ جو ایمان لائے اس کلام پر جو نازل کیا گیا حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ کلام ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان کی تمام خطائیں معاف کر دی گئیں، دور کر دی گئیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام خطائیں معاف کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حال سنوار دیا۔ یہ ہے 2 قومی نظریہ جو قرآن میں بیان ہوا۔ ہم کہتے ہیں 2 قومی نظریہ، فلاں نے پیش کیا، فلاں نے پیش کیا، جس نے بھی پیش کیا بالکل صحیح پیش کیا۔ اصلاً وہ 2 قومی نظریہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ دنیا میں 2 قومیں ہیں، تیسری قوم کوئی نہیں ہے۔ ایک قوم وہ ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، اور دوسری قوم وہ ہے جو آپ پر ایمان نہیں رکھتی اور وہ کافر ہے۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال نے کتنے خوبصورت انداز سے اس بات کو بتایا، واضح کیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو 2 ہی قومیں ہیں دنیا میں، ایک جو اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، مسلمان ہیں، اور جو آپ کو رسول نہیں مانتے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ عیسائی ہوں، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ یہ ہے 2 قومی نظریہ۔ ہمارے پاکستان جو بنا ہے اسی نظریے پر بنا ہے۔ گاندھی جی ان کا فلسفہ یہ تھا کہ وطنی قومیت، جو بھی ہندوستان کے اندر بستا ہے وہ ایک ہی قوم ہے، سب کے سب، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، مسلمان ہو۔ لیکن الحمدللہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے یہ بات واضح کی کہ نہیں، مسلمان وہ ایک الگ قوم ہے، اور ان کی قومیت کی بنیاد نہ وطن ہے، نہ نسل ہے، نہ رنگ ہے، نہ زبان ہے۔
ان کی قومیت کی بنیاد ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات کی تصدیق۔ فرمایا، دوبارہ سن لیجئے، کافر کون ہیں؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ اضل اعمالهم، کوئی بھی خدمت خلق کے کام کیے ہیں، کوئی بھی نیکی کی ہیں، سب کے سب اللہ نے برباد کر دی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی اہم بات کہ پوری سورت کا نام محمد ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان کی تمام خطائیں اللہ نے ان سے دور کر دیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ نے ان کا حال سنوار دیا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اس لیے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے انہوں نے پیروی کی ہے باطل کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی ہے اپنے رب کی طرف سے حق کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے کردار بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ جنگ بدر کے حوالے سے رہنمائی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر جب تمہاری کافروں کے ساتھ بدھ بھیڑ ہو، کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو خوب ان کی گردنیں مارو، کوئی لحاظ نہ کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ میرا بھائی آیا ہوا ہے کفار کی طرف سے یا میرا بیٹا آیا ہوا ہے۔ اسلام نے آ کر یہ ساری محبتیں اس بنیاد پر ختم کر دی، ان کی خوب گردنیں مارو۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب ان کی خون ریزی کر چکو، فشدوا الوثاق، تو پھر یہ ہے کہ ان کی مشقیں کس لو، انہیں قیدی بنا لو۔ فإما منًا بعد وإما فداء، پھر اگر چاہو تو احسان جتلا کر، اور یا یہ ہے کہ فدیہ لے کر تم انہیں چھوڑ سکتے ہو۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، اس وقت جب کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی جب مکمل وار ختم ہو جائے تو پھر تم ایسا کر سکتے ہو کہ قیدی بھی بنا سکتے ہو اور ان کو غلام بھی بنا سکتے ہو قیدی بنا کر، یا یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو، اور یا یہ ہے کہ تم انہیں احسان کر کے چھوڑ دو۔ مسلمان یہ سمجھے کہ اس سے مراد ہے بیٹل، وار نہیں، تو انہوں نے بدر کے میدان میں قیدی بنا لیے اور فدیہ لے کے چھوڑ دیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متوجہ کیا سورہ انفال میں، لیکن چونکہ اس آیت سے گنجائش نکل رہی تھی اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ ذالک، تم یہ سب کچھ سن چکے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے بدلہ لے لے۔ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو خود ہی تمام مکے کے مشرکین کو ہلاک کر دے، لیکن نہیں، پھر تمہیں اعلیٰ اجر کیسے ملے گا؟ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقامات کیسے ملیں گے؟ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے میدان میں آؤ، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالو، ان سے مقابلہ کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند درجات عطا فرمائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ہرگز جو ان کے اعمال ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم، عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ کہاں رہنمائی فرمائے گا؟ جنت کی طرف، اللہ شہداء کو جنت میں لے جائے گا، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ سیہدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ان کی رہنمائی کرے گا۔ ویصلح بالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ان کے حال کو سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ انہیں داخل کرے گا اس جنت میں کہ جس کی پہچان ان کو پہلے ہی کرا چکا ہے۔ شہید ہونے کے فوراً بعد جنت میں چلا جاتا ہے، یہ مضمون اس سے پہلے بھی آیا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں دوبارہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل کرے گا۔ ابھی ان کی جنت عارضی ہے، پھر وہ جنت ان کی مستقل ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ ہمیں اب اپنے دین کی مدد کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، اس کا یقینی ذریعہ کیا ہے؟ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خادم بن جائیں۔
والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فتعصی لہم، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، واضل اعمالہم، اور ان کی ساری نیکیاں اللہ نے برباد کر دی۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ برا انجام ان کا اس لیے ہوا کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کلام کو جو اللہ نے نازل کیا، فاحبط اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور پھر وہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو کہ ان سے پہلے گزرے ہیں۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے بھی یہی کچھ ہونا ہے، ان کے لیے بھی ایسی ہی چیزیں ہیں۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا حامی اور پشپناہ ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور بے شک کافر وہ ہیں کہ جن کا کوئی حامی اور پشپناہ اور ساتھی نہیں ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ویاکلون، اور چر چگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کہ چرتے چگتے اور کھاتے ہیں جانور۔ والنار مثوی لہم، اور آگ ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ ہے۔ وَکأَیٍّ مِّن قَرْیَةٍ ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْیَتِکَ الَّتِی أَخْرَجَتْکَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو قوت کے اعتبار سے زیادہ شدید تھیں، زیادہ پختہ تھیں، مضبوط تھیں، اس بستی سے کہ جس بستی نے آپ کو نکال دیا۔ یعنی کئی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو مکے کے مقابلے میں زیادہ قوت والی تھی۔ مراد یہ ہے کہ ان بستیوں کے رہنے والے مشرکین مکہ سے زیادہ قوت رکھتے تھے۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، اور پھر کوئی ان کے لیے مدد کو نہ آیا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، شروع ہی سے سلیم الفطرت ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اس پر وحی نازل کر کے اس کی فطرت کی جو ہے وہ سلامتی کی تصدیق کر دی۔ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کے اعمال کی برائی کو خوشنما کر دیا گیا ہو؟ واتبعوا اہواءہم، اور وہ بد نصیب جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جنت کے 4 مشروبات کا ذکر، اللہ ہمیں ان مشروبات سے فیضیاب ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی کہ جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں سے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان جنتوں میں، ان باغات میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جس میں کبھی بو پیدا نہیں ہوگی۔ دنیا کا پانی نہیں ہے کچھ عرصے سٹور رہے تو بو پیدا ہو جائے، نہیں، ایسا پانی جس میں کبھی بو پیدا نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں نہریں ہوں گی ایسے دودھ کی کہ جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی ایسی شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے مزہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی ایسے شہد کی کہ جس کا جھاگ وغیرہ اتار کے اس کو صاف کر لیا گیا ہو۔ ان 4 مشروبات کی نہریں ہوں گی، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے جنت میں ہر طرح کے بیوے ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کی خوشخبری ہوگی۔ کمن هو خالد فی النار، کیا ایسے لوگ اس شخص کی مانند ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور جنہیں پانی پلایا جائے کھولتا ہوا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ پانی ان کی ساری کی ساری انتڑیوں کو کاٹ ڈالے۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں سے کچھ ایسے منافق بھی ہیں کہ جو آپ کی بات کو بظاہر بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، ابھی بھی حضرت محمد نے کیا کہا تھا؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ واتبعوا اہواءہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ والذین اہتدوا، ہاں وہ لوگ جو کہ ہدایت کے راستے پر آئے۔ زادہم ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ کر دیا ہدایت کے اعتبار سے۔
ہدایت میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کی نئی نئی راہیں کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ نے انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی عطا فرمائے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، بس وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ قیامت کا کہ وہ ان پر اچانک آ جائے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو ارے اس قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ اس قیامت کی سب سے بڑی نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں کہ اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت ہی آئے گی۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر انہیں کہاں نصیب ہوگا جو ہے وہ سمجھنا جب کہ وہ قیامت ان پر اچانک آ ہی جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے سمجھ لیں، اس کے آنے سے پہلے ہدایت حاصل کر لیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، بس اے نبی جان لیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ اب انبیاء کی خطائیں کیا ہیں اس کے بارے میں سورہ سواد کے میں اور سورہ مومن میں ہم کچھ باتیں سمجھ چکے ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی بخشش مانگیے مومن مردوں کے لیے اور مومن خواتین کے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری چلت پھرت کو بھی اور تمہارے ٹھکانے کو بھی، کہ تم اس وقت چلتے پھرتے ہوئے کہاں پر ہو یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تمہارا اصل ٹھکانہ تمہارا گھر کس جگہ ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تم ہر آن اللہ کی نگاہ میں ہو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوئی۔ جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ اب اللہ کی طرف سے جنگ کا حکم آنے والا ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنی پڑے گی، تو منافقین نے کہا کہ سورت ایسی نازل کیوں نہیں ہو رہی جس میں کہ جنگ کا حکم آئے۔ وہی جو منکرین حدیث کا مرض ہے کہ بس ہم اس بات کو مانیں گے جو قرآن میں ہے، اور حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات، تو قول رسول پر اعتماد نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں قرآن میں ایسا حکم کیوں نہیں آ رہا، قرآن میں کیوں نہیں کہا جا رہا کہ جنگ فرض ہو رہی ہے۔ فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، تو جب ایک بڑی محکم ایک بڑی پختہ صورت نازل ہو گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر کر دیا گیا۔ اللہ نے فرما دیا سورہ بقرہ میں كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں ناپسند ہو۔ سورہ بقرہ آیت 216۔ تو جب ایسی صورت ایک محکم نازل ہو گئی جس میں جنگ کا ذکر کر دیا گیا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے کہ ایک ایسے شخص کی نظر سے کہ جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو، اس طرح سے وہ بڑی بزدلی کے ساتھ ڈرتے ڈرتے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ طاعۃ وقول معروف، بھلے طریقے سے اطاعت مطلوب ہے، وقول معروف، اور بھلی بات کہنی مطلوب ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب کہ کسی بھی کام کا اللہ کے رسول فیصلہ کر لیں، یعنی بھلی بات کہہ دو، مشورہ دے دو، اور جب اللہ کے رسول فیصلہ کر دے اب اطاعت کرو، یہ مطلوب ہے۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ واقعی اللہ کے ساتھ اپنا سچا تعلق ثابت کر دیتے، اللہ کے ساتھ سچے ثابت ہوتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تو کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تولیتم، کہ تمہیں بغیر کسی تربیت کے حکومت دے دی جائے، والی بنا دیا جائے۔ منافقین چاہتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم مومن ہیں، تو کیوں ہمیں یہ اس جنگ و جدال کی مشقت میں ڈال رہا ہے؟ اللہ ویسے اپنی قدرت سے ہمیں غلبہ دے دے، ہمیں حکومت مل جائے۔ لیکن اگر ایسی حکومت مل جاتی تو پھر کیا ہوتا کہ کچے پکے لوگ بھی حکومت میں آ جاتے، اور آنے کے بعد پھر وہ اس اقتدار کو استعمال کرتے اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو اللہ تو چاہتا تھا کہ نہیں، قربانیاں دے کر تربیت کی بھٹیوں سے گزر کر جو کندن بنے، اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے، تاکہ وہ اقتدار کو پھر واقعتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ استعمال کریں، اور اس سے کوئی ذاتی مفادات اور ذاتی عیاشیاں اور جو ہے وہ ذاتی نفسانی خواہشات کی تکمیل نہ کریں۔ تو فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا تم چاہتے ہو، ان تولیتم، کہ تمہیں والی بنا دیا جائے، حکومت دے دی جائے۔
ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد مچانا شروع کر دو، وتقطعوا ارحامکم، اور رحمی رشتوں کو کاٹنا شروع کر دو، اولئک الذین لعنہم اللہ، اور جو اپنے اقتدار کے ذریعے سے یہ حرکتیں کرتے ہیں، اقتدار کے ذریعے زمین میں فساد مچاتے ہیں، رحمی رشتوں کو کاٹتے ہیں، فرمایا ان پر اللہ نے لعنت کی، فأصمہم، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، وأعمی ابصارہم، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ منافق قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے؟ قرآن پر غور کرو تو قرآن سے منافقت چلی جائے گی، قرآن سے تمہارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس سے دل سے دنیا کی محبت کو نکالو، قرآن پہ غور و فکر کرو، اس سے ایمان کو اپنے اندر ڈالو۔ تو منافقت کا علاج ہے انفاق فی سبیل اللہ اور قرآن مجید پر غور و فکر۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو الٹے پھر گئے اپنے پیٹھوں پر، یعنی جب حکم قتال آیا اور اب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے پسپائی اختیار کر لی، پیچھے ہٹ گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت کھل چکی ہے، الشیطان سول لہم، اصل میں شیطان نے ان کے لیے کوئی بات بنا دی ہے، شیطان نے ان کو کوئی نہ کوئی جواز اپنی اس بزدلی کا جو ہے وہ دے دیا ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور شیطان نے انہیں کچھ امیدیں دلا دی ہیں اچھی، شیطان نے انہیں امیدیں دلا دی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور اور رحیم ہے، ہم نے اتنی نمازیں بھی پڑھی ہیں، اتنی باقی بھی ہم نے انفاق بھی کیا ہے، اگر جنگ کے مرحلے میں ہم ساتھ نہیں ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ناپسند کیا ما نزل اللہ، اس کلام کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض معاملات میں آپ کا کہنا مانیں گے، اشارہ ہے یہودیوں کی طرف۔ منافق جا کر یہودیوں سے دوستی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بعض معاملات میں آپ کی بات مانیں گے، اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، معاذ اللہ۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اس قسم کے رازوں سے، جو خفیہ ان کی ملاقاتیں ہیں، ان سے اللہ واقف ہے۔ فکیف اذا توفتھم الملائکہ، تو پھر کیسا وقت ہوتا ہے جب کہ فرشتے ان کی جانیں قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس نے کہ اللہ تعالیٰ کو بیزار کیا، وکرہوا رضوانہ، انہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کو ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کی ساری نمازیں اور ساری نیکیاں ان منافقین کی وہ بھی ضائع کر دی۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، لن یخرج اللہ اضغانہ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی ان کمزوریوں کو ظاہر نہ کرے گا، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں، بتا دیں کہ ان میں سے کون کون سے ہیں جو منافق ہیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور پھر آپ انہیں پہچان جائیں ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی باتوں کے ڈھب سے، ان کے لہجے سے، ان کی گفتگو کے انداز سے، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں گے کہ تم میں سے کون ہیں جہاد کرنے والے اور کون ہیں ڈٹ جانے والے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور جو بھی تمہاری اصل خبریں ہیں ان کو جانچتے رہیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول سے دشمنی کی، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، وسیحبط اعمالہم، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا۔ اب جنگ کے مرحلے میں بھی تم نے کہنا ماننا ہے، نہیں مانا تو پچھلی ساری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ فرمایا کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو رسول کا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا، تو ڈھیلے نہ پڑو، وتدعوا الی السلم،
اور ہرگز صلح کی طرف مت پکارو، وانتم الاعلون، غالب تم ہی ہوگے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور ہرگز اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر دے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَکُمْ، وہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتا، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے سارے کے سارا تمہارا مال مانگ لیتا، فَيُوفِكُمْ، تو تمہیں مشکل میں ڈالتا، تبخلوا، اور تم بخل کرنے لگتے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے اندر کی کمزوریاں وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا۔ ہا انتم ہؤلاء، یہ تم ہی تو ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جن کو بلایا جاتا ہے کہ کچھ مال اللہ کی راہ میں دو، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل، اور جو بخل کرے گا، فانما یبخل عن نفسہ، وہ بخل کرے گا اپنے ہی خلاف، اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا، واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہو، وان تتولوا، اور اگر تم نے رخ پھیرا، تم نے دین کے تقاضے پورے نہ کیے، اور اب جو جنگ کا مرحلہ بدر میں آ رہا ہے، اس موقع پر اگر تم نے پیٹھ دکھائی، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے عربوں کو ہٹا کر تاتاریوں کو دے دی تھی خلافت کی پوری سعادت، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اگر ہم نے دین کی خدمت کا جھنڈا صحیح طریقے پر نہیں تھاما، کہیں اللہ تعالی ہمیں محروم کر کے ہندوؤں کو مسلمان کر کے ان کے ہاتھ میں جھنڈا نہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں صحیح طریقے پر اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تتولوا، اگر تم پھر گئے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الفتح یہ نازل ہوئی سن 6 ہجری میں، صلح حدیبیہ کے فوراً بعد۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں جو بھی اسلام مخالف قوتیں تھیں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، چاہے وہ خیبر کے یہودی ہوں، اور چاہے وہ غطفان کے مشرک قبائل ہوں، ان سب نے مل کر ایک بہت بڑی مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی کی تھی، اور کوئی 10,000 کا لشکر ان کا تیار ہو کر آیا تھا مدینے پر حملے کے لیے۔ غزوہ خندق کے نام سے یہ معرکہ مشہور ہوا۔ اس غزوے میں بڑی ذلت آمیز ہزیمت اٹھانی پڑی ان تمام مخالفین اسلام کو، اور انہیں 1 مہینے کے محاصرے کے باوجود کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ اب یہ دوبارہ کبھی متحد ہو کر مسلمانوں تمہارے خلاف نہیں آ سکیں گے، اتنی بڑی تیاری کرنا دوبارہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اب تم ان کی طرف جاؤ گے۔ اگلے ہی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں یہ
بشارت دی کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ نے تمام صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ عمرے پر چلنے کی دعوت دی۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ منافقین اس موقع پر ساتھ نہیں گئے، وہ ڈر رہے تھے کہ ہم بغیر ہتھیاروں کے حالت احرام میں اگر جائیں گے مشرکین مکہ کی طرف تو پھر ہمارا بچ کر واپس آنا ممکن نہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول گئے اور مشرکین کے لیے آپ کی مکے کی طرف آمد ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ اگر تو وہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے دیتے ہیں تو ان کی جو جھوٹی انا اس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم اب تک یہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور یہ معاذ اللہ ہمارے باغی ہیں، ہمارے ہاں سے بھاگ کر گئے ہیں۔ تو گویا ان کو عمرہ کرنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے دین کو تسلیم کر لیا، اور اگر وہ عمرہ نہ کرنے دیں تو پورے عرب میں بدنامی ہے کہ یہ کیسے حرم کے متولی ہیں کہ جو لوگ آئے تھے اس لیے کہ تاکہ وہ عمرہ کریں، یہ ان کو عمرہ کرنے سے روک رہے۔ اور یہ تو بہت بڑی ایک قسم کی جسارت ہے کہ بغیر ہتھیاروں کے کچھ لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور انہیں عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ لیکن بالآخر ان کی وہ جھوٹی انا اور ان کی حمیت جاہلی غالب آئی، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کو بہت انہوں نے پھر کوشش کی کسی طرح سے مشتعل کریں، قریب لا کر گھوڑے دوڑاتے، گالیاں دیتے، گستاخیاں کرتے۔ وہ چاہ رہے تھے کسی طرح سے مسلمان مشتعل ہو کر کوئی اقدام کریں اور پھر ہمیں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرنے کا جواز مل جائے، ہم کہہ سکیں کہ ہم نے نہیں ان کے خلاف کوئی اقدام کیا بلکہ انہوں نے خود پہلے چھیڑ کی اور پھر ہم نے ان کے خلاف اقدام کیا۔ وہ سمجھتے تھے سنہری موقع ہے کہ یہ بغیر ہتھیاروں کے ہیں، اور اگر ہمیں ان کے خلاف کوئی اقدام کا جواز مل جائے تو ہم ان کی قوت کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کا ڈسپلن مثالی تھا، اور وہ قطعاً مشتعل نہیں ہوئے۔ کوئی موقع نہیں دیا قریش کو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کا اقدام کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے رسول نے حدیبیہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان کو بھیجا مکہ کہ جا کر قریش کے سرداروں سے گفتگو کریں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر اللہ کے رسول کو شدید دکھ ہوا، اور آپ نے کہا کہ کسی ایلچی کو شہید کرنا گویا اعلان جنگ ہے۔ آپ نے تمام صحابہ اکرام سے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت علی الموت کرو کہ یا تو ہم مر جائیں گے یا ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ بیعت رضوان بھی کہلاتی ہے، بیعت علی الموت بھی کہلاتی ہے۔ جب قریش کو اطلاع ملی کہ مسلمان تو اس طرح سے جو ہے وہ مرنے مارنے پر تیار ہیں، اس قدر جوش ہے، بیعت علی الموت کر رہے ہیں، تو اب وہ تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے صلح پر آمادگی ظاہر کر دی، اور اس کے بعد صلح کے لیے بات چیت ہوئی۔ لیکن یہ صلح بظاہر مسلمانوں نے بڑی دب کر کی، جس پر بہت سارے صحابہ اکرام کچھ جذباتی بھی تھے۔ صلح میں سب سے پہلے یہ بات طے ہوئی کہ مسلمانوں کو ہم اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے، واپس جائیے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمان مکے سے مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی شخص مرتد ہو کر مکے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بھی بڑی جو ہے وہ بالکل غیر مساوی قسم کی ایک شک تھی، اور یہ طے ہوا کہ یہ صلح 10 سال تک جاری رہے گی۔ یہ بھی طے ہوا کہ جن جن قبائل سے اس سے پہلے مسلمانوں نے جا کر معاہدے کیے ہیں وہ سارے معاہدے کالعدم، اب ہر قبیلہ آزاد ہے، چاہے تو وہ قریش سے معاہدہ کر کے اس کا حلیف بن جائے، اور چاہے تو مسلمانوں سے معاہدہ کر کے اس کا حلیف بن جائے۔ بہرحال یہ موٹی موٹی شرائط تھیں صلح کی، اور اس پر مسلمان خاصے رنجیدہ تھے کہ ہم کیوں اتنی دب کے صلح کر رہے ہیں، ہم کیوں جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو لہذا صحابہ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس صلح کو قبول کیا اور اللہ کے رسول کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر کے واپس آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ فتح نازل کر دی،
اور اس میں مسلمانوں کی جو بھی ایک ہمت اس وقت پست ہو رہی تھی اور ان کے حوصلے بہت زیادہ پست تھے، اللہ نے ان کو خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو فتح دے دی، کھلی فتح۔ یہ صلح حدیبیہ بظاہر دب کر صلح ہے، حقیقت میں یہ مسلمانوں کے لیے کھلی فتح ہے۔ کیوں؟ نمبر ایک، اب قریش نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عرب میں دو قوتیں، ایک ہم ہیں اور ایک مسلمان ہیں، اس لیے انہوں نے میز پر بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ نمبر دو، قریش نے اسلام کو عرب کا ایک دین تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ بھی ایک دین ہے اور اس کے پیروکاروں کو بھی حرم آ کر عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر تین، جو 10 سال کے لیے صلح ہوئی ہے تو گویا ایک اب امن و امان کی کیفیت پیدا ہو گئی، بڑے دشمن سے 10 سال کے لیے امن حاصل ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے اب آزادی ہے، پورے عرب میں جس طرف جائیں اور کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، جائیں اور جا کے تبلیغ کریں، اور مکے بھی جائیں اور مکے والوں سے بھی گفت و شنید ہو، اور شاید اب اس جو ہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے ماحول میں شاید وہ بھی بات سننے کے لیے کوئی کے روادار ہوں، اور بلا شبہ اس کا فائدہ ہوا۔ اللہ کے رسول نے اصحاب صفہ کو بڑی تعداد میں مختلف قبیلوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا، اور 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کے 10,000 تک پہنچ گئی۔ اور مکے کے بعض بڑے بڑے اہم جگر گوشے اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ مکے والوں نے اپنے جگر گوشے ہماری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، حضرت عمر بن العاص مسلمان ہو گئے، اور حضرت طلحہ بن عثمان مسلمان ہو گئے۔ تو بڑے بڑے بعض جو ہے وہ مکے کے اہم لوگ اب اس ماحول میں انہوں نے بات سنی، اور اس کے بعد وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو ایک شک مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینے سے مرتد ہو کر جائے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ اس شک کے لیے بھی ایسے اللہ نے حالات پیدا کیے کہ قریش نے خود ہی اس صلح میں سے اس شک کو ختم کرنے کی درخواست کی۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو فوری طور پر قریش کے 2 آدمی آ گئے کہ جی صلح حدیبیہ کی روح سے آپ ان کو واپس ہمارے ساتھ کر دیں، ہم انہیں مکے لے کے جائیں گے۔ آپ نے ابو بصیر کو ان دونوں آدمیوں کے ساتھ کر دیا۔ راستے میں ابو بصیر کو جیسی موقع ملا تو انہوں نے ان 2 میں سے ایک مشرک کو تو قتل کر دیا، اور دوسرا اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ابو بصیر اس کے بعد مدینے نہیں آئے، بلکہ مدینے کے قریب بحر احمر کے ساتھ ایک جگہ جا کر انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ پڑاؤ ڈال دیا۔ اب اس کے بعد جو شخص بھی مکے سے مسلمان ہوتا، بجائے مدینے آنے کے ابو بصیر کے پاس وہ چلا جاتا ابو بصیر کے جو ہے وہ اس چوکی پر جہاں پر وہ بحر احمر کے ساتھ رہ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کا ایک وہاں پر جتھا بن گیا، اور انہوں نے قریش کے قافلوں کو لوٹنا شروع کیا۔ اب قریش نے خود درخواست کی کہ ابو بصیر ان کے ساتھیوں کو آپ مدینہ بلا لیں اور اس شک کو آپ ختم کر دیں۔ تو لہٰذا جو بھی قرائن اور حالات بعد میں سامنے آئے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ صلح جو بظاہر مسلمانوں نے دب کر کی تھی، یہ مسلمانوں کے لیے الحمدللہ ایک فتح مبین بن گئی۔ ارشاد ہوتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک نبی ہم نے آپ کو فتح دے دی، کھلی فتح۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے آپ کی وہ خطائیں جو پہلے ہو چکی ہیں اور جو بعد میں ہونے والی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ اب انبیاء کی خطائیں کیا ہوتی ہیں، اس پر بحث، اس پر گفتگو سورہ سعاد سورہ مومن میں ہو چکی کہ انبیاء کی خطاؤں کو عام انسانوں کے گناہوں پر قیاس نہ کریں۔ ان کی خطائیں جانب خیر ہوتی ہیں، وہ ان کے اعلیٰ مقام کے اعتبار سے خطائیں قرار پاتی ہیں، اور ہمارا اگر معیار ہو تو اس کے حساب سے وہ خطائیں ہیں ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ جو بھی آپ سے اس پورے مشن کے دوران کوئی بھی اگر کمی کوتاہی ہوئی ہے یا آگے ہوگی، اللہ نے سب معاف کر دی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ اے حبیب آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے حبیب اللہ آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو اب ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کیا آپ پہلے سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ سیدھا لے جائے کامیابی کی راہ کی طرف۔
اب درمیان میں کوئی بھی احد کی طرح کی شکست نہیں آئے گی، اب بالکل کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی اور آپ سیدھا اب جو ہے وہ کامیابی کی منزل پر پہنچیں گے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے زبردست مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے اللہ کہ جس نے تسکین نازل کی مومنوں کے دلوں پر، ورنہ صلح یک طرفہ تھی، دب کے ہو رہی تھی اور کوئی بھی انتشار ہو سکتا تھا، کوئی بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو جو ہے وہ ایسا سکون عطا فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم پر سم و طاعت کا بڑا بھرپور مظاہرہ کیا۔ فرمایا وہی ہے اللہ جس نے کہ مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل کی، لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ کرے۔ جتنا زیادہ ہم ڈسپلن کی پابندی کریں گے، اپنی رائے کو قربان کر کے امیر کی رائے کو ترجیح دیں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمانی کیفیات کو جلا بخشے گا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان دشمنان اسلام کو خود ہی نیست و نابود کر دے، لیکن پھر جو اجر مل رہا ہے صحابہ اکرام کو، ان کی قربانیوں کا، ان کے ڈسپلن کا، ان کے صبر و ثبات کا، وہ کیسے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ موقع دے کے تاکہ تم اللہ کی نگاہ میں اپنی قدر و قیمت بڑھاؤ اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا اہتمام کرو۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن خواتین کو داخل کرے ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کی خطاؤں کو دور کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی ہے شاندار کامیابی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کر رہے تھے برے گمان۔ منافقین سمجھ رہے تھے کہ بالکل یہ احرام باندھ کر نہتے ہو کر دشمن کی طرف خود جا رہے ہیں، بچ کے نہیں آئیں گے، ان کا یہ گمان یہ تھا۔ اور مشرکین بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنا مشتعل کریں گے، اتنا مشتعل کریں گے کہ یہ خود ہی ہمارے خلاف کوئی اقدام کر دیں گے اور پھر ہمیں انہیں کچلنے کا جواز مل جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ ان کے یہ سارے گمان جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کر دیے۔ علیہم دائرۃ السوء، ان دونوں گروہوں پر، منافقین پر بھی مشرکین پر بھی، ان پر زمانے کی بری گردش آنے والی ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا۔ ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت کی۔ وأعد لہم جہنم، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ جہنم بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمان اور زمین کے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک آن میں دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دے رہا ہے کہ وہ اپنے جوہر دکھائیں اور وہ اپنے لیے آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں حاصل کرنے کی اپنے لیے ایک سبیل پیدا کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے گواہ، آپ ان کے سامنے حق کی گواہی دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ گواہ کے طور پر لائے جائیں گے، امت پر گواہی دیں گے۔ اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ مومنوں تم پختہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَتُعَزِّرُوا، اور تاکہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ وَتُوَقِّرُوا، اور ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو صبح بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔
ان الذین یبایعونک، اب یہ جو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعت علی الموت، بیعت رضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ اکرام کا یہ عمل بہت پسند آیا، اور اللہ نے سورہ فتح میں 2 مرتبہ صحابہ اکرام کے اس عمل کی تحسین فرمائی۔ فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کا اصل سودا آپ سے نہیں ہے، ان کا اصل سودا اللہ سے ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی، تو ان کا اصل سودا اللہ سے ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک اے نبی جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، در حقیقت انہوں نے بیعت کی ہے اللہ کے ساتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا، ایک صحابی آتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے یا خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ فرمایا کہ ان 2 ہاتھوں پر ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو کوئی بھی اپنے اس عہد سے پھرتا ہے وہ پھرتا ہے اپنے ہی نقصان کو، یعنی جو بیعت کرنے کے بعد پھر بیعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا اس کو نبھایا، اس کو وفا کیا، اس کو پورا کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو شاندار بدلہ عطا فرمائے گا۔ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر ایک بڑی اہم ہدایت ہمارے لیے ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد ہمارے لیے فرض ہے، نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اقامت دین کی جد و جہد تنہا نہیں ہو سکتی، دشمن منظم ہے، متحد ہے، اس کے خلاف ہمیں بھی ایک جماعت بنانی پڑے گی۔ دشمن کی جماعت کو قرآن مجید حزب الشیطان کہتا ہے، اور جو جماعت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتی ہے وہ حزب اللہ کہلاتی ہے۔ تو ایک حزب اللہ بنانی پڑے گی، اللہ کی پارٹی بنانی پڑے گی۔ وہ اللہ کی پارٹی کیسے بنے، اس کے بننے کی اساس اور بنیاد کیا ہو؟ تو جو اس کی اساس اور بنیاد قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اسلاف کی روایات سے ثابت ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے بیعت، کہ بیعت کے ذریعے سے جماعت بنے۔ ایک شخص اللہ کا بندہ جس پر لوگوں کو اعتماد ہو، ہمیں اس کے خلوص اور اخلاص پر اعتماد ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ آواز لگائے من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے جو بھی اس پر اعتماد کرتے ہوں اس کا ساتھ دیں۔ یہی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول کو بیعت دینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا جو رشتہ لوگوں کے ساتھ تھا امتی والا، رسول اور امتی کا، وہ زیادہ مضبوط تھا۔ جس نے آپ کو رسول مان لیا وہ آپ کی نافرمانی کر نہیں سکتا، نافرمانی کرے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے کیوں بیعت لی؟ امام نسائی نے آپ کی 10 بیعتوں کا ذکر کیا ہے کہ 10 مواقع پر آپ نے صحابہ سے بیعتیں لی۔ کیوں لی؟ اس لیے لی تاکہ امت کے لیے ایک سنت چھوڑ دی جائے کہ جماعت بنانی پڑے گی دین کے غلبے کے لیے۔ اب وہ جماعت کیسے بنے، اس کا طریقہ کار کیا؟ اس کا طریقہ کار ہو بیعت کا، کہ ایک امیر ہو اور لوگ اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں۔ ایک فرق ضرور ہوگا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی غیر مشروط۔ بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عبادہ ابن صامت اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، مانیں گے، چاہے مشکل ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، ہم ہر صورت میں آپ کی بات مانیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول کے بعد جس کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی، چاہے ابوبکر صدیق ہو، چاہے عمر فاروق ہوں، وہ بیعت ہوتی تھی فی المعروف، کہ اگر آپ نے حکم وہ دیا جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہے ہمارے فہم کے مطابق، ہم مان لیں گے، اور اگر آپ نے ایسا حکم دیا جو قرآن و سنت کے دائرے میں نہیں ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک جماعت بھیجی ایک مرتبہ، امیر صاحب لوگوں ساتھیوں سے ناراض ہو گئے،
امیر صاحب نے کہا گڑھا کھودو، ساتھیوں نے گڑھا کھود دیا، کہا کہ اس میں لکڑیاں لا کے ڈالو، ڈال دیں، پھر کہا کہ ان لکڑیوں کو آگ لگاؤ، آگ بھی لگا دی، اس کے بعد کہا کہ اس میں کود جاؤ، انہوں نے کہا نہیں، اسی سے بچنے کے لیے تو ہم اسلام میں شامل ہوئے ہیں اور آپ ہمیں اس میں کودنے کا حکم دے رہے ہیں۔ واپس آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ امیر صاحب نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، آپ نے کہا کہ اگر تم کود جاتے اس گھڑے میں ہمیشہ جہنم میں جلتے، کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول کی بیعت تو تھی غیر مشروط، اس کے بعد جس کی بھی بیعت ہوئی وہ بیعت تھی مشروط کہ فی المعروف ہم بیعت کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو طریقے ہیں جماعت سازی کے، یہ مغرب سے باقی آئے ہوئے ہیں، الیکشن ہو اور پھر الیکشن کے ذریعے سے کوئی صدر چنا جائے، امیر چنا جائے، یہ مغربی طریقے ہیں، ان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ ہم انہیں حرام نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے، حرام کہنے کے لیے تو باقاعدہ نصوص کی ضرورت ہے، مباح تو کہا جا سکتا ہے، مسنون نہیں ہے۔ مسنون طریقہ جماعت سازی کا صرف اور صرف بیعت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ شخصیت پرستی تو نہیں ہو جائے گی؟ شخصیت پرستی تب ہوگی جب کہ آپ غیر مشروط کسی کے ساتھ وعدہ کریں کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن اگر یہ طے کیا جائے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ بیعت کروں گا فی المعروف، تو پھر اس میں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے، آپ کا وہی حکم مانوں گا جو میرے فہم کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے تو وہ مرا جاہلیت کی موت۔ دور جاہلیت اسلام سے پہلے کا دور تھا، اب اسلام آ چکا ہے۔ دو ہی صورتیں ہوں گی اسلام کے آنے کے بعد، یا تو اسلامی حکومت قائم ہوگی اور تمہیں امیر المومنین، امیر حکومت کے ہاتھ پر، خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی، اور اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو تمہیں کسی ایسے امیر کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی جو اس جماعت کا امیر ہو، جو جماعت پھر سے اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ قائم کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، قائم رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قائم ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، قائم نہیں ہے تو اس جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو کہ پھر سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس جماعت کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر انشراح عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ بیعت کے حوالے سے ذرا تھوڑے سے الرجک ہوتے ہیں کہ پیری مریدی کی بیعت نے تو بیعت کو بہت بدنام کر دیا۔ حقیقت میں ہم نے بہت سی چیزوں کو بدنام کیا، لیکن اس کی وجہ سے ہم دین کے شاعر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لوگ آج داڑھی والوں کے بعض حرکتوں سے نالاں ہیں، حاجیوں کے بعض اعمال سے نالاں ہیں، لیکن نہ ہم نے حج چھوڑنا ہے اور نہ ہم نے داڑھی کی سنت کو چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں سنت کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جو بھی ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کام تھا، انہوں نے کوشش کی کہ ہر کام میں سنت سے رہنمائی لی جائے۔ اسی حوالے سے انہوں نے جماعت کی بنیاد بھی بیعت کے طریقے پر رکھی، اور اس کے بعد بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہی ہماری الحمدللہ جماعت کی اساس ہے۔ دستوری بیعت یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر دستوری بیعت ہوتی تو ہر خلیفہ راشد کے ہاتھ پر الگ سے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، دستور تو ایک ہی تھا، ہر خلیفہ کے ہاتھ پر الگ سے بیعت ہوئی۔ تو بیعت ہوگی شخصی، یہی طریقہ ہے قرآن مجید کا، یہی طریقہ ہے سنت کا، یہی طریقہ ہمارے آج تک اسلاف کا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا
یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب سورہ فتح کے دوسرے رکوع میں ان منافقین کی مذمت آ رہی ہے کہ جو منافقین صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ جو سفر تھا اللہ کے رسول کا مکے کی طرف، اس میں وہ ساتھ نہیں گئے تھے اپنے بزدلی کی وجہ سے۔ فرمایا سیقول المخلفون من الاعراب، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو کہ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے بدوؤں میں سے۔ مراد یہ ہے کہ جن کو اللہ نے محروم کر دیا تھا اپنی راہ میں نکلنے سے۔ شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہمیں وہ کہیں گے کہ ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، بس مال اور گھر والوں کے معاملے میں ایسے ہم جو ہے وہ کھو گئے کہ ہم نہیں جا سکے۔ فاستغفر لنا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ اللہ سے بخشش مانگیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یقولون بألسنتہم، یہ منافقین اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے اوپر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے کہیے فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، ان اراد بکم ضرا، کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کوئی ہے جو اس نقصان کو دور کر سکتا ہے؟ کیا تم اپنے گھر پر رہ کر اپنے گھر والوں کو نقصان سے بچا سکتے تھے؟ او اراد بکم نفعا، یا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کو نفع پہنچانا چاہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا۔ بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الی اہلیہم ابدا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومن اپنے گھر والوں کی طرف اب کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تم بڑے خوش تھے کہ چلو اچھا ہے، خود ہی چلے گئے ہیں جو ہے وہ دشمن کے پاس، دشمن ان کا صفایا کر دے گا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی تھی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے گمان کیا تھا برا گمان۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ان کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینا، اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا ان پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے وہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، جب کہ تم کچھ غنیمتیں لینے کے لیے جاؤ گے۔ اشارہ ہے خیبر کی فتح کی طرف۔ جب بڑے دشمن کے ساتھ صلح ہو گئی قریش کے ساتھ، تو جو چھوٹے دشمن تھے خیبر کے یہودی اور غطفان کے مشرکین، اللہ کے رسول نے دونوں کے خلاف کارروائی کی۔ دونوں نے غزوہ خندق میں قریش کا ساتھ دیا تھا، خیبر پر حملہ کر کے اس کو بھی فتح کر لیا۔ غطفان پہ حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے، مقابلہ ہی نہیں کیا اور ان کے علاقے پر بھی قبضہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ان قریب جب تم جاؤ گے خیبر کی طرف، یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ گے جنگ کے لیے، کہا کہ تم جاؤ گے غنیمتیں لینے کے لیے۔ وہاں پر فتح یقینی ہے، یہودی بزدل نے مقابلہ کر نہیں سکیں گے۔ تو فرمایا کہ ان قریب جب پیچھے چھوڑ دیے جانے والے منافقین کہیں گے اذا انطلقتم الی مغانم، جب کہ تم جاؤ گے غنیمتیں لینے کے لیے، لتاخذوها، کہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو، ذرونا نتبعکم، کہ ہمیں بھی اجازت دو تاکہ ہم بھی تمہاری پیروی کریں۔ یعنی جو مشکل وقت تھا جب مشرکین مکہ کی طرف احرام باندھے ہوئے جا رہے تھے، اس وقت تو ساتھ نہیں دیا، اور اب جب نظر آ رہا ہے کہ بزدل قوم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے پاس مال و دولت بہت ہے، غنیمت بہت ملے گی، اس وقت کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی اجازت دو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔
یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اے نبی وہ چاہتے یہ ہے کہ منافقین چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم ہماری پیروی نہیں کر سکو گے، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس سے منع کر دیا، چونکہ وہ مارکہ ہوا 3 مہینے بعد خیبر کی طرف اللہ کے رسول گئے، تو کہا کہ جب وہ 3 مہینے بعد تم جاؤ گے تو اس وقت یہ کہیں گے، تو اس وقت ان سے کہنا کہ 3 مہینے پہلے سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر ساتھ نہیں تھے اب وہ خیبر کے مارکے میں بھی ساتھ نہیں جائیں گے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تو وہ اس وقت کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم نہیں چاہتے ہو کہ ہمیں کو غنیمتیں ملیں۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں بات کو مگر بہت تھوڑا۔ قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی کہیے جو بھی پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے بدوؤں میں سے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم کی طرف جانے کی جو کہ شدید جنگجو ہے، لڑنے والی ہے۔ اشارہ ہے کہ مکے کی طرف مسلمان پیش قدمی کریں گے، مشرکین مکہ سے مارکہ ہوگا، اور مشرکین مکہ لڑنے والے ہیں، وہ یہود کی طرح بزدل نہیں ہیں، تو ان قریب تمہیں اس کے لیے دعوت دی جائے گی۔ تو قاتلونہم، تم جا کر ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور مکے والے مسلمان ہو گئے، بہرحال جنگ نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِیعُوا، تو اگر اس موقع پر تم نے کہنا مانا، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر اس موقع پر تم نے پھر پیٹھ دکھائی، تم نے پھر جیسے ابھی تم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہے، اگر اس وقت بھی تم نے پیٹھ دکھائی، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے تم پیٹھ دکھا چکے ہو، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے اندھوں پر، اور نہ ہی اندھے پر اور لنگڑے پر، اور نہ ہی بیمار پر، یعنی جن کا شرعی عذر تھا اگر وہ نہیں گئے عمرے کے سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تو ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کا کہنا مانے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّى، اور جو کوئی بھی رخ پھیر لے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ اب ایک بار پھر بیعت رضوان کرنے والوں کی تحسین۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ کہ ان کے دلوں میں تھا، ان کے دلوں میں واقعتاً شہادت کی آرزو تھی، شہادت کا جذبہ موجزن تھا۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے۔ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان کے اوپر ایک تسکین نازل کی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انعام کے طور پر اللہ نے انہیں قریبی فتح دے دی ہے، اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور کثرت سے غنیمتیں ہیں جو وہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ نے وعدہ کیا تم سے کثرت سے غنیمتوں کا کہ جن کو تم حاصل کرو گے۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر تو تمہیں یہ خیبر کی فتح دے دی ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ مشرکین نے بڑی کوشش کی کہ وہ تمہیں مشتعل کریں اور تم کچھ کر بیٹھو رد عمل کے طور پر، تو پھر اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں، تو فرمایا کہ اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ تم مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ، مومنوں کے لیے ایک اعلیٰ مثال بن جاؤ۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اب سیدھا کامیابی کی راہ پر چلائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک فتح اور بھی ہے کہ تم جس پر ابھی اختیار نہیں رکھتے، اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف۔ ایک فتح اور بھی ہے تم جس پر ابھی قدرت نہیں رکھتے، قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوگا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو بھی کبھی انتظام کر دیا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر اس موقع پر تم سے لڑائی کرتے کافر، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر وہ نہ پاتے اپنے پاس کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکی۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ مسلمانوں کے پاس صرف ایک تلوار تھی جو نیام میں تھی، اور باقی وہ حالت احرام میں تھے۔ تو فرمایا کہ ان تلواروں سے اگر تم مقابلہ کرتے ہیں کافروں کا تو یہ کافر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے۔ پھر اللہ نے مقابلہ کیوں نہیں ہونے دیا، اس کی کیا وجہ تھی، وہ حکمت آگے آ رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، اور وہی ہے اللہ کہ جس نے ان کے ہاتھوں کو اے مسلمانوں روک دیا تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا ان سے، بے بطن مکہ، مکہ کی اس وادی میں، من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح دے چکا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا تھا۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں انہوں نے مسجد حرام سے روکا، وَالْهَدْيَ مَعْقُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور قربانی کے جانوروں کو روک دیا گیا کہ وہ اپنے مقام پر جا کر قربان کیے جائیں۔ صحابہ اکرام اپنے ساتھ کچھ نظر کے جانور بھی لے گئے تھے۔ ویسے تو عمرے میں قربانی کا کوئی جو ہے وہ رکن نہیں ہے، قربانی کو رکن نہیں ہے عمرے کے لیے، لیکن نظر کے طور پر کچھ جانور لے گئے تھے کہ وہاں جا کے ذبح کریں گے۔ انہوں نے قربانی کے جانوروں کو بھی حدود حرم تک جانے سے روکا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اب وجہ کیا ہے، اللہ نے کیوں جنگ نہیں ہونے دی؟ فرمایا اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، کہ تم ان کو نہیں جانتے، ان تطعوہم، کہ تم ان کو بھی مار ڈالتے۔ مکے میں بہت سارے مومن مرد مومن خواتین ہیں جو مشرکین کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، تمہیں تو نہیں پتہ، وہ اندر سے ایمان لا چکے ہیں۔ تو اگر اہل مکہ کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی تو پھر تم ان پر بھی ہاتھ اٹھاتے اور وہ بھی جو ہے وہ مارے جاتے، اور مومنوں کا جو ہے وہ اس وجہ سے ایک ناحق قتل ہو جاتا۔ فرمایا فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم، کہ پھر تم پر کوئی ان کی وجہ سے بغیر علم کے کوئی مصیبت آ جاتی، وبال آتا کہ تم نے مومنوں کو بھی مارا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے جس کو چاہے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا، اگر وہ مومن مرد مومن خواتین علیحدہ ہو جاتے، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دیتے دردناک عذاب۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جبکہ ٹھہرائی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے دلوں میں ایک ضد، حمیت الجاہلیہ، جاہلیت والی ضد۔ وہ کیا ضد تھی؟ عین جس وقت صلح کی شرائط لکھی جا رہی تھیں، ابو جندل سہیل بن عمرو کے صاحبزادے وہ بیڑیاں پہنے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے کسی طرح کہ مجھے مکے والوں نے قید کر رکھا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ابو جندل کے والد تھے سہیل بن عمرو، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ قریش کی طرف سے آئے تھے جو ہے وہ صلح پر دستخط کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ابو جندل کو واپس کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی صلح پر دستخط نہیں ہوئے، دستخط کے بعد اس پر عمل درآمد کر لیں گے۔ لیکن سہیل نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نہیں مانتے میری بات، ابو جندل کو ہمیں واپس نہیں کرتے تو پھر ہم صلح کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ مجبوراً اس کی بات مانی۔ صحابہ کرام کو اس پر شدید جو ہے وہ اذیت پہنچی کہ ہمارا بھائی کس طرح بیڑیا پہنے ہوئے گھسٹ کے یہاں پہنچا ہے،
لیکن اسے ہم دوبارہ بیڑیوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح لکھی تو انہوں نے لکھا کہ یہ صلح محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان ہو رہی ہے۔ اس پر سہیل نے اعتراض کر دیا، یہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اس تحریر پر ہمارے بھی دستخط ہوں گے، اس کو مٹائیے اور یہاں پہ لکھیے محمد بن عبداللہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن وہ اس نے تسلیم نہیں کیا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں تو نہیں اس کو مٹا سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹایا اور اس کے بعد وہاں لکھا گیا محمد بن عبداللہ۔ تو یہ تھی ان کی جاہلیت والی ضد۔ فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تسکین نازل کی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور تمام مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ اور اللہ تعالیٰ نے چپکا دی ان کے ساتھ تقوی کی بات۔ اللہ نے ان سب کو، رسول کو بھی صحابہ کو بھی تقوی کی بات پر قائم رکھا۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور وہ اس تقوی کے زیادہ حقدار ہیں اور اس تقوی کے زیادہ اہل ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی صحابہ اکرام کا ڈسپلن بلا شبہ اللہ کے رسول کی تربیت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ اب اس کے بعد منافقین نے ایک فتنہ اٹھا دیا۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور عمرہ تو ہوا نہیں، ان کا خواب تو جھوٹا نکلا معاذ اللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے اس فتنے کا جواب دیا۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا تو پورے امن کے ساتھ۔ یہ کب کہا گیا تھا کہ عمرہ اسی سال ہوگا؟ یہ کہا گیا تھا عمرہ ہوگا، عمرہ ضرور ہوگا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں طے ہو چکا ہے، اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر جائیں گے، عمرہ کریں گے، اور آپ نے عمرہ کیا۔ تو فرمایا کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین پوری طرح امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین اپنے سروں کو منڈواتے بھی ہوگے اور اپنے بال قصر بھی کراتے ہوگے، لا تخافون اور تم کسی سے نہیں ڈرو گے، فعلم ما لم تعلموا اور اللہ تو وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا اللہ نے اس کے علاوہ ایک اور قریبی فتح رکھ دی ہے۔ تم 7 ہجری میں عمرہ کرو گے، 8 ہجری میں فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوگے۔ اللہ نے، تم نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے، اللہ نے ایک اور قریبی فتح رکھ دی ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ضرور نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک عمرہ تو آپ نے یہ پہلے کیا تھا، عمرہ قضا 7 ہجری میں، اور فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے ایک عمرہ کیا جبکہ آپ واپس آئے تھے حنین سے۔ اس کے علاوہ آپ پھر کوئی خصوصی طور پر عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف نہیں آئے۔ اسی طرح سے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، آپ نے حج کیا ہی نہیں، 9 ہجری میں آپ نے حج نہیں کیا، 10 ہجری میں آپ نے حج کی فرضیت کے بعد پہلا اور آخری حج کیا۔ تو اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں زیادہ اہمیت حاصل تھی اقامت دین کی جد و جہد کو۔ ہماری زندگیوں میں زیادہ اہمیت حاصل ہے حج اور عمرے کو، ہر سال عمرہ ہو رہا ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے کئی حج کر لی ہے، اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں الحاج، اپنے کارڈ پہ لکھتے ہیں الحاج، مشہور کرتے ہیں میں نے کئی حج کیے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کئی حج نہیں کیے۔ اللہ کے رسول کیا کرتے رہے؟ پھر فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کرتے رہے کہ اب صرف عرب کی حد تک انقلاب برپا ہوا ہے، اب اس انقلاب کو باہر بھی ایکسپورٹ کرنا ہے۔ تو کتنا مشکل غزوہ تھا تبوک کا، جس کے لیے آپ نے تیاری کی، صحابہ کرام کو لے کر گئے اور اس کے بعد وہاں پہ راستے کی مشقتیں برداشت کی، پھر واپس آئے۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی میں زیادہ اہمیت یہ غلبہ دین کی جد و جہد کو تھی۔ آج ہم غلبہ دین کی جد و جہد سے اکثر و بیشتر بالکل محروم ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ وہ جد و جہد بغیر جماعت کے ہو ہی نہیں سکتی۔
ہم کسی دینی جماعت میں شامل ہی نہیں ہیں۔ دینی جماعت میں شامل ہونے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کوئی رکاوٹیں ہیں، امیر کی اطاعت کے حوالے سے ہماری انا رکاوٹ بن جاتی ہے، ہم کیوں کسی کی بات مانیں، ہم کیوں کسی ڈسپلن کے خوگر بنیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل ہمیں دور کر رہی ہے اس طرز عمل سے جو طرز عمل تھا اللہ کے رسول کا اور صحابہ کرام کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پورے طرز عمل پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں، اللہ کے رسول کی ترجیحات کیا تھی؟ فرمایا کیوں اللہ تعالیٰ قریبی فتح دے گا اپنے حبیب کو، کیوں مکہ فتح ہوگا؟ اس لیے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت قرآن مجید کے ساتھ، بدین الحق، اور ایک سچے دین کے ساتھ۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ کے رسول اس دین کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام پر۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے گواہ۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا مقصد بعثت کہ اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا۔ 3 مرتبہ یہ مقصد بعثت قرآن مجید میں آتا ہے۔ پہلی مرتبہ آیا تھا سورہ توبہ میں آیت 33 میں، دوسری مرتبہ سورہ فتح آیت 28، اور تیسری مرتبہ سورہ صف میں آئے گا آیت نمبر 9 میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا وہی مقصد زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کر چکی ہے، اگر ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر ہم میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ہوتا ہے کہ انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، حیوان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حیوان کو انسان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب مقاصد چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مقصد وہ ہوگا جو اللہ کے حبیب کا مقصد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوع انسانی کو ظلم سے، جبر سے، استحصال سے محفوظ کرنا، انہیں ایک ایسا پاکیزہ عادلانہ نظام دینا کہ جس میں سکون کے ساتھ وہ آخرت کی بھی تیاری کر سکے۔ آج ایک انسان آخرت کی تیاری سے بھی محروم ہے، ایسا ظالمانہ نظام ہے کہ وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، وہ مختلف مسائل کے حوالے سے پریشان ہے، تو کہاں وہ بیچارہ آخرت کے لیے کچھ سوچ سکے۔ تو دنیا بھی پریشان اور آخرت کے حوالے سے بھی تیاری سے انسان محروم۔ تو عادلانہ نظام کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی مقصد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا، اور وہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت قرآن کے ساتھ، ودین الحق، اور ایک برحق دین، دین اسلام کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دیں، علی الدین کلہ، کل کے کل دین پر۔ مزید آپ کو اس آیت کے حوالے سے انشراح چاہیے ہو تو ڈاکٹر صاحب احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، بڑی تفصیل سے آپ نے اس آیت کا اس کتابچے میں تجزیہ کیا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ اس پر کافی ہے گواہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو محمد کے رسول اللہ کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اس غلبہ دین کی جد و جہد میں۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے حوالے سے انتہائی شدید، کافروں پر سخت۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جان، بدر کے مارکے میں کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے آپ کا لحاظ کیا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے کوئی لحاظ نہ کرتا، اس لیے کہ اب ہم نے وہ رشتے اپنے بھلا دیے جو رشتے خونی تھے۔ ہمارا اصل رشتہ بھی ایمان کا رشتہ ہے، تم کافر تھے میں مسلمان تھا، میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ تو یہ چاہیے جذبہ، کافروں کے حوالے سے سخت، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی مہربان اور رحیم۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے مل کر آپس میں بیٹھتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شفیق، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ یہ ہے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، بندوں کے ساتھ تعلق، دین کے دشمنوں کے حوالے سے سخت
اور دین کے خاتموں کے حوالے سے انتہائی اثار کرنے والے، اللہ سے تعلق تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں تورات میں بھی آئیں، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں۔ بیت المقدس فتح ہوا اس لیے کہ انجیل میں حضرت عمر کا پورا نقشہ لکھا ہوا تھا۔ عیسائی پادریوں نے جب آپ کو دیکھا ہے کہا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور انہوں نے بغیر لڑائی کے کنجیاں بیت المقدس کی عمر فاروق کے حوالے کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر، جن کی مثالیں ہیں تورات اور انجیل میں۔ کزرع اخرج شطأہ، اس کھیتی کی مانند کہ جس نے اپنی وہ سوئی زمین سے نکالی، فآزرہ، اللہ نے اس کی سوئی کو تقویت دی، فاستغلظ، اور وہ سوئی پھر موٹی ہو کر ایک تنا بن گئی، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنی نال پر بذات خود کھڑی ہو گئی، یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، اور اس کھیتی کو دیکھ کر بہت وہ خوش ہوتا ہے کسان جس نے کھیتی لگائی ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے دل جلے کافروں کے، پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں وہ کسان جنہوں نے صحابہ اکرام کی اس کھیتی کی آبیاری کی ہے، تاکہ دل خوش ہو اس کا جس نے یہ کھیتی اگائی ہے، اور دل جلے ان کے صحابہ اکرام کے ساتھ جن کو نفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ دل جلے ان لوگوں کے جو کافر ہیں، بعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے ان صحابہ اکرام میں سے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرۃ و اجرا عظیما، بخشش کا بھی اور بہت بڑے اجر کا بھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلامی ریاست کے دستوری قواعد و ضوابط بتا دیے کہ جو غلبہ دین کے نتیجے میں قائم ہوگی۔ سورہ فتح میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کا مقصد ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ دین کو غالب کرنے کے بعد جو اسلامی ریاست وجود میں آئے گی اس کی دستوری اساسات کیا ہیں، اور اس ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے کیا ہدایات ہیں، یہ مضمون اللہ نے سورہ حجرات میں بیان فرما دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے پہلی دستوری بنیاد اسلامی ریاست کی، کہ اسلامی ریاست میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ یہ طے ہوگا جیسا کہ ہمارے ہاں طے ہے قرارداد مقاصد میں کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ ہاں اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے حوالے سے مختلف وہ آراء ہیں، لیکن وہ رائے کہ جو لیوپولڈ جو بعد میں مسلمان ہو کر علامہ اسد کلائے، ان کی رائے سب سے زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے کہ اب کسی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے تو قانون سازی کرے گی پارلیمنٹ، لیکن پارلیمنٹ کے ممبرز کون بنیں گے،
اس کے لیے ایک معیار مقرر کرنا پڑے گا، تعلیمی معیار بھی، اخلاقی معیار بھی، کردار بھی۔ اور پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی، پارلیمنٹ قانون بنائے گی قرآن و سنت کے دائرے میں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کسی کو اعتراض ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اور قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو پھر اس کو چیلنج کیا جا سکے گا عدالت میں۔ عدالت ماہرین کو بھی بلائے گی جس شعبے کا وہ قانون ہے، عدالت بلائے گی علماء اکرام کو بھی، ان سے بھی رہنمائی لے گی، اور عدالت فیصلہ دے گی کہ آیا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ نہیں۔ اگر عدالت نے فیصلہ کیا کہ نہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو پھر عدالت اس قانون کو کالعدم قرار دے دے گی اور پارلیمنٹ سے کہے گی کہ ان بنیادوں پر آپ کے قانون میں سقم ہے، کمی ہے، آپ دوبارہ قانون سازی کیجیے، اور پارلیمنٹ اپنے قانون کو پھر دوبارہ ریویو کر لے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے جو علامہ اسد نے تجویز کیا، ان کو بلایا تھا یہاں پر قائد اعظم نے کہ پاکستان ایک ریاست وجود میں آئی ہے اور آپ اس ریاست کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے ہمیں اپنی جو بھی مہارت ہے اس کے حوالے سے ہمیں آپ جو ہے وہ رہنمائی دیجیے۔ اللہ کے بندے نے بہت کام کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو دشمن تھے سیکولر سوچ کے لوگ، انہوں نے ان کے کاموں کو چلنے نہیں دیا اور بیچارے مایوس ہو کر یہاں سے گئے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اسلامی ریاست کی ایک جذباتی بنیاد، ہر ریاست کو جذباتی اعتبار سے ایک نیشنل ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جس پر پوری قوم متفق ہو، پوری قوم اس سے محبت کرے، اس کی تصویریں جو ہے وہ بچپن سے بچے اپنی کتابوں کے اندر دیکھیں، نوٹوں پر اس کی تصویریں چھاپی جائیں، اس کے مجسمے جگہ جگہ لگائے جائیں، اور وہ پوری قوم کے لیے ایک وحدت کی بنیاد بن جائے، ایک نیشنل ہیرو۔ ہر قوم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان سے محبت، ان کی اتباع، ان کی پیروی، اس کے ذریعے سے دنیا بھر کے مسلمان قریب آئیں گے۔ ایک امریکی بھی اسی طریقے پر کھائے جیسے پاکستانی کھا رہا ہے، اور طریقہ کیا ہو؟ سنت کے مطابق۔ ایک امریکی بھی اسی طریقے پر جو ہے وہ اپنے معمولات زندگی انجام دے جیسے اللہ کے رسول انجام دیتے ہیں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، تو اس سے ایک کلچرل وحدت بھی قائم ہوگی۔ افریقی، امریکی، پاکستانی اور جو ہے چینی، یہ سب کے سب ایک ثقافت کے تحت آ جائیں گے۔ ہمارے لیے یہ اعلیٰ مقام حاصل ہے کس کو؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس لیے اب 4 آیتوں میں ان کی عظمت کا بیان۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ مراد یہ ہے کہ اپنی رائے کو نبی کی رائے کے اوپر فوقیت نہ دو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کی موجودگی میں اس طرح اونچی آواز سے بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم میں سے بعض کا بعض کے لیے آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ نہ اپنی رائے کو ان کی رائے پہ فوقیت دو کہ جی میری رائے تو یہ ہے، اور نہ ہی گفتگو کے دوران اپنی آواز کو ان کی آواز پہ بلند کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو۔ آج اس آیت پر کیسے عمل کریں؟ اگر ہمارے کسی کے ساتھ کوئی بحث ہو رہی ہے اور وہ اپنی بحث میں اپنے موقف کے حق میں اللہ کے رسول کا کوئی ارشاد بیان کر دے تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے کہ اب بات اس کی نہیں رہی، اب اس نے دلیل کے طور پر رسول کی بات پیش کر دی ہے۔ اب بھی اگر میں اپنے موقع پر اڑا ہوا ہوں تو گویا میں رسول کی بات کی نفی کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی بات کو ہر صورت میں ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں تحقیق آپ کر سکتے ہیں کیا یہ حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، یا حدیث کی سند کے حوالے سے کیا کیفیت ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی دلیل کے طور پر اللہ کے رسول کا قول آئے ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ اگر کسی نے اپنی رائے کو نبی کی رائے پر فوقیت دے دی یا ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کی، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو جو لوگ جان بوجھ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کے احکامات کو توڑتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہمیں
اس حوالے سے ذرا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس ان کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ لے چکا ہے تقوی کے لیے، ان کے دلوں میں تقوی ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کچھ بدو باہر سے آئے، اللہ کے رسول سے ملنا تھا، اور آ کر زور زور سے کہنے لگے یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد ذرا ہمارے لیے باہر آئیے۔ اللہ نے اس پر ان کو متوجہ کیا کہ تمہیں اللہ کے رسول کی پرائیویسی کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہر نماز کے لیے خود ہی باہر آ جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ خود ہی باہر آ جاتے، تم نے کیوں شور کرنا شروع کر دیا ہے محمد باہر آئیے، ہے محمد باہر آئیے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو ہے نبی آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر نکل آتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان کی نیت میں کوئی اللہ کے رسول کے لیے جو ہے وہ توہین نہیں تھی، لا علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے یہ کیا ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی عظمت اور مقام ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے ماڈل اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے انہی کی جو ہے وہ پیروی کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہر ملک کا قومی لباس الگ ہو، کہ ان کا قومی لباس ان کا لیڈر یہ پہنتا تھا لہٰذا یہ پہنا جائے، ان کے ہاں پیک کیپ پہنی جاتی تو پیک کیپ پہنی جائے، نہیں، ہمیں ہر صورت میں اللہ کے رسول کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سے ہمارے اندر ایک کلچرل وحدت بھی آ جائے گی۔ اب اس کے بعد اسلامی ریاست میں انتشار کے سد باب کے لیے کچھ احکامات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی خبر فاسق لے کر آ جائے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو۔ افواہیں بہت بڑے بڑے بعض اوقات حادثات کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اس نے آگے بڑھا دے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس خبر کو نشر نہ کرو، اس کی بنیاد پہ کوئی اقدام نہ کرو، بلکہ اس سے پہلے تحقیق کرو۔ اسی طرح سے حدیث، اس کی بھی بہت اہمیت ہے قانون سازی میں۔ قانون سازی ہوگی قرآن و سنت کی بنیاد پر، تو اگر کوئی حدیث بیان ہو رہی ہے تو اگر تو حدیث میں راوی صرف صحابی ہیں، صحابی پر کوئی تحقیق نہیں ہوگی، صحابی اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ ہے، کلہم عدول، لیکن ان کے بعد حدیث میں تابعی اور تبع تابعین جو بھی راوی آئیں گے ان سب کے بارے میں جائزہ لیا جائے گا، تحقیق کی جائے گی کہ یہ کیسے تھے، کیا کردار تھا، سچے تھے کہ جھوٹے تھے، ضابط تھے کہ نہیں تھے، اور حافظہ کیسا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہم خبر ہے، حدیث ہے، اس کی بنیاد پر قانون سازی ہونی ہے۔ لہٰذا اسی آیت کی بنیاد پر محدثین نے اسماء الرجال کا ایک بڑا زبردست کام کیا، اور ہر اس شخص کا پورا جائزہ لیا جو بھی جس کا نام بھی کسی حدیث کی روایت میں آ رہا تھا۔ یہ ہے اصل میں وہ آیت جس کی بنیاد پر یہ ساری جستجو ہوئی ہے، ورنہ کسی کے بارے میں خامخواہ کھوج کوریت کرنا، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، کردار کیا تھا، یہ کچھ ہی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ حدیث کے بیان کرنے میں ایک جو ہے وہ واسطہ ہے، لہٰذا اس حوالے سے ضروری ہے کہ تحقیق کی جائے آیا بیان کرنے والا سکہ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ تو افواہوں کے روک تھام اور قانون سازی کے حوالے سے ایک اہم ہدایت دونوں اس آیت میں آ گئیں۔ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر نادانی میں جا پڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر جو بھی تم نے کیا ہے تم اس کے اوپر نادم ہو کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، اور بغیر تحقیق کہ ہم نے کسی کے خلاف اقدام کر دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، پھر ایک بار پھر اللہ کے رسول کی عظمت جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ اکثر معاملات میں تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں، لَأَنِّتُمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔
بلا شبہ وہ کسی کے شوہر بھی ہیں، کسی کے والد بھی ہیں، کسی کے بھتیجے بھی ہیں، یہ ساری حیثیت ثانوی ہے۔ ان کی اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ تم ان کو مجبور کرو کہ وہ تمہاری رائے مانیں۔ لیکن اس کے بعد جو صحابہ اکرام کا اعلیٰ طرز عمل تھا، اللہ اس کی تحسین کر رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے اے اللہ کے رسول کے ساتھیوں تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور لیکن اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے نزدیک ناپسند کر دیا کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے، دو فریق اگر آپس میں لڑ پڑیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس انتشار کو کیسے ختم کرنا ہے؟ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں باہم لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو فوراً ان کے درمیان صلح کراؤ، غیر جانبدار بن کر مت بیٹھو، فوراً اس انتشار کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک دوسری جماعت پر زیادتی کرے اور وہ صلح پر آمادہ نہ ہو اور مسلسل زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو سب مل کر لڑو اس سے جو جماعت کے زیادتی کر رہی ہے۔ پہلے اس کا بائیکاٹ کرو، اس پر ہر طرح کا سوشل پریشر ڈالو، اس کو صلح کی طرف لاؤ، پھر بھی صلح کی طرف نہ آئے تو تم اس سے لڑ سکتے ہو، لڑو اس سے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے صلح کی طرف آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے تمہاری بات نہیں مانی اور تم نے اسے پھر لڑائی کے ذریعے سے صلح پر مجبور کیا ہے، اب تم کہیں اس پہ نہ زیادتی کر دو، تو یہ صلح پائیدار نہیں ہوگی۔ ابھی بھی صلح کرانا عدل کے ساتھ، کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جذباتی انداز، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن تو بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب انتشار پیدا کیسے ہوتا ہے؟ لڑائیاں شروع کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ بعض مجلسی برائیوں کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر بات جھگڑے تک آ جاتی ہے۔ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ 6 مجلسی برائیوں سے منع کر رہا ہے۔ آیت نمبر 11 میں 3 ایسی برائیاں جو فیس ٹو فیس ہوتی ہیں، آمنے سامنے ہوتی ہیں، اور یہ فی نفس ہی شر ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں۔ اور 3 برائیاں ایسی ہیں جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں، وہ آیت نمبر 12 میں آ رہی ہیں، اور ان کی بعض صورتوں میں گنجائش بھی ہے۔ اب آئیے پہلی 3 برائیاں جو فیس ٹو فیس روبرو ہوتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، ایک جو ہے وہ تم میں سے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ تم تو ظاہری کسی چیز کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہو، اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کو دیکھتا ہے، اللہ اعمال کو دیکھتا ہے، وہ صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ اعمال کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہاں پہ عورتوں کا ذکر الگ سے اس لیے کیا کہ اس معاملے میں عورتوں سے کچھ زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ یہ ہے پہلی ہدایت، یہ ہے پہلی برائی کہ ہم کسی کا لباس، کسی کی شکل، کسی کا قد دیکھ کر ہم اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنوں کو طعنے مت دیا کرو، وہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے مسلمان بہن بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ کسی نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی
وہ پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا ذریعہ بنے۔ تو اپنوں کو مت تم تانے دو، بلا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے نام کسی پر چسپاں کرو، کسی کا ایسا نام مت لو کہ جو اس کو پسند نہیں ہے۔ گھٹیا حرکتیں ہیں، بعض اوقات ہم پوری کمیونٹیز کے کچھ نام رکھ دیتے ہیں، بہت گھٹیا حرکت ہے۔ اسی طریقے پر کسی شخص کا کوئی برا نام رکھ دیا اور اس کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا بیسا لسم الفسوق و بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ برے نام رکھنا تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ یہ کیا تم نیچ حرکت کرتے ہو جو تم کسی کا گھٹیا نام رکھ دیتے ہو؟ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی بھی توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 3 برائیاں جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ بالکل گمان کرو ہی نہیں، بعض اوقات گمان کرنا پڑتا ہے۔ جج فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ وہ خود تو وٹنس نہیں ہوتا، اس نے ایک فریق کی بات سنی، دوسرے کی سنی، اور پھر جو بھی اس کا گمان کہتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی گمان کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ کے پڑوس میں کوئی پراسرار سرگرمیاں ہوتی ہیں، دن بھر گھر بند رہتا ہے، رات کو بڑی حرکت ہوتی ہے، تو لہٰذا گمان تو کرنا پڑتا ہے، نہ جانے کیا کوئی ملک دشمن سرگرمی نہ ہو رہی ہو، کوئی معاشرے میں فساد پھیلانے کی سرگرمی نہ ہو رہی ہو، تو بعض اوقات تو گمان کرنے پڑتے ہیں۔ کثرت سے گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ خام خواہ میرا گمان ہو جائے کہ یہ شخص میرا دشمن ہے، اس نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے، وہ دونوں اس لیے مل کر آپس میں بیٹھتے ہیں، میرے خلاف سازش کرتے ہیں۔ فرمایا بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب تک وہ حتمی ثبوت نہ ہو کسی کے بارے میں بری رائے مت قائم کرو۔ ولا تجسسوا، اور دوسروں کی جاسوسی مت کرو، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کیوں لڑائی ہو رہی ہے، کیوں آوازیں آ رہی ہیں، ان کی تنخواہ کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، خام خواہ کسی کی ٹو میں مت رہو۔ لیکن بعض اوقات ٹو لگانی پڑتی ہے، اگر محسوس ہو کہ یہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو ملک دشمن سرگرمیوں کے حوالے سے مشکوک لگتا ہے، تو پھر جاسوسی کی جاتی ہے، انٹیلیجنس اپنا کام کرتی ہے تاکہ دیکھے کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص ہمارے گھر میں بیٹھ کے اور یہیں پر ہماری جڑیں کھود رہا ہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور چاہیے کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کریں۔ اگر وہ برائی اس میں موجود ہے اور بیان کی تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر یہ بہتان ہے۔ لیکن بعض اوقات غیبت کی بھی اجازت ہے۔ اگر فرض کیجئے کوئی دکاندار وہ گڑبڑ کر رہا ہے، آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے پاس مت جانا، اس کا ترازو ٹھیک نہیں ہے، یا یہ ہے کہ وہ گڑبڑ کرتا ہے، وہ ملاوٹ والا مال دیتا ہے۔ کہیں کسی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے شادی کرنے کے بعد یہ پریشان ہوگا، تو آپ کی نیت اگر اس کو پریشانی سے بچانا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں یہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے پر کوئی شخص اپنی برائیاں خود بیان کرتا ہو فخر سے، آپ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ جو ریاست کے لیڈر ہیں وہ پوری قوم کا اثاثہ ہے، ان کے بارے میں ڈسکس کرنا، ان کی غلط باتوں کے اوپر تنقید کرنا، یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن ویسے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، بہت برا گناہ ہے۔ فرمایا ایحب احدکم ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے ایسے بھائی کا گوشت کھائے جو کہ بیچارہ مر چکا ہے، مردہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہے غیبت، بھائی مرا ہوا ہے، دفاع نہیں کر سکتا، ہم اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تمہیں یہ مثال بہت بری لگی، تمہیں مثال اچھی نہیں لگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ نظر کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب جب ایک عالمی اسلامی ریاست وجود میں آئے گی، انشاءاللہ عنقریب آئے گی، اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے۔ اب اس عالمی ریاست میں آپس میں کیا بنیاد ہوگی ہماری وحدت کی؟ انسانی مساوات کے لیے قرآن مجید کیا بنیاد دیتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم ہی نے تم سب کو بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ تمام انسان برابر ہے، گورے کو کالے پر، کالے گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ کیوں؟ سب کا خالق اللہ ہے، سب کے ماں باپ حضرت آدم اور اماں حوا ہیں سلام علیہما۔
تو اے لوگوں ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں تقسیم کیا ہے خاندانوں میں اور قبیلوں میں، کیوں؟ تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ یہ کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے نسل یا رنگ یا قبیلہ۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ سب کو جاننے والا باخبر ہے۔ قالت الأعراب آمنا، بدوؤں نے آ کر دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے، بغیر جنگ کے ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی کہیے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تم نے ابھی اقرار باللسان والی نعمت حاصل کی ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لہٰذا ایمان دلوں میں داخل کرو، قرآن پہ غور و فکر کرو، آیات آفاقی آیات انفسی پہ غور و فکر کرو، اس سے ایمان حاصل ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اس صورت میں بھی اللہ اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا، یہ نیکیاں کرتے کرتے بھی دل میں ایمان پیدا ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب مومن ہوتے کون ہیں؟ ہر بھائی ہر بہن اپنا جائزہ لے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، یہ نہیں کہ اس کام پر عمل کروں کہ نہ کروں، کوئی شک نہیں ہے، وہی کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے سب ناراض ہو جائیں، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، اللہ یہ یقین عطا فرمائے۔ مومن کی پہلی شان اس کے دل میں یقین ہوتا ہے۔ نمبر 2، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مومن وہ ہیں کہ جن کے عمل میں جہاد ہوتا ہے، جو مال اور جان سے اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایسا جہاد جس کا مقصد ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی۔ تو اگر میری زندگی میں یہ جہاد ہے تو میں مومن ہوں، ورنہ نہیں ہوں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اگر یہ دو کیفیات ہیں تو آدمی سچا مومن ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو کہ ہم بغیر لڑائی بڑھائی کے ایمان لے آئے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر آ کر احسان دھرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے رہا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، اللہ کو اسلام سے آگے بڑھ کے ایمان مطلوب ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمان اور زمین کے تمام بھیدوں سے واقف ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا